الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما. الحمد لله الذي يسمع من رجاه ودعاه. الحمد لله الذي سامع الصوت وسابق الفوت ومحيي النظام بعد الموت. الحمد لله مجيب من دعاه وناداه وسميع من خفت ناجاه ومعطي من سأل وابتغاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. معزز حاضرین، آج انشاءاللہ دعا انسان کی زندگی پر دعا کے اثرات کیا ہیں اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. دعا یہ بڑا عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا محبوب عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے محبوب عمل اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے افضل عمل اور کوئی نہیں. دعا یہ بڑی اہم عبادت ہے، بلکہ دنیا میں کی جانے والی سب سے پہلی عبادت دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات. اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے چند کلمات حاصل کیے اور اس کے ذریعے سے دعا کی. دعا کیا تھی؟ قال، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو دنیا میں کی جانے والی سب سے پہلی عبادت یہ دعا ہے. اسی طرح قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی ابتدا جس چیز سے ہو رہی ہے وہ دعا ہے، اور قرآن مجید کی انتہا اختتام جس چیز پر ہو رہا ہے وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی چیز جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت ہے. اور قرآن کا اختتام جس چیز پر ہوا ہے وہ دعا ہے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور اسی طرح قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 300 سے زائد آیتوں میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا. یہ دعا بڑی عظیم عبادت ہے، یہ دعا بڑی اہم عبادت ہے. دعا کے تعلق سے کائنات کی ہر مخلوق اللہ سے دعائیں کرتی ہے. کائنات کی ہر مخلوق، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے جنات ہو، چاہے چرند پرند ہو، ہر مخلوق اللہ سے دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ ابلیس نے بھی اللہ رب العزت سے دعا کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کی صبح تک تو رہنے کے لیے مہلت دے دے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے اندر پائی جانے والی ساری مخلوقیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی ہیں. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ کائنات کی آسمان و زمین کے اندر پائے جانے والی ہر مخلوق، چاہے فرشتے ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے جانور ہو، چاہے یہ چرند پرند ہو، چاہے یہ جمادات ہو، ہر ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیے بغیر کوئی مخلوق بے نیاز نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہم یسألونہ بلسان حالہم وقالہم. فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر پائے جانے والی ہر مخلوق یہ اللہ تعالیٰ سے زبان حال یا زبان مقال سے اللہ سے سوال کیا کرتے ہیں.
دعا اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، ہم اور آپ غور کریں، انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس کے حق میں دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی شادی کر لیتے ہیں، جب وہ اپنے ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں تو یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ اس کے بعد جو تو ہمیں اولاد دے گا، جو ہمیں تو وارث دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شیطان سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں لیکن اس کے حق میں دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دنیا سے جاتے وقت میں سب سے آخری چیز جو اس کے حق میں کی جائے گی وہ دعا ہی ہوگی۔ مرنے کے بعد انسان کے لیے جو کی جائے گی وہ دعا ہوگی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، قبر میں اتار دو بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ تو دعا انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک، دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک انسان کی زندگی سے دعا جڑی ہوئی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ، زندگی کا کوئی بھی ایسا حصہ، زندگی کا کوئی بھی ایسا وقت نہیں جس میں ہمیں دعا کی رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک دعاؤں کا اہتمام، کھانے پینے کے لیے حضر میں ہو سفر میں ہو دعاؤں کا اہتمام، حتیٰ کہ نیا لباس پہنے اس کے لیے دعا کا اہتمام، پرانے لباس پہنے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، حتیٰ کہ انسان کو اگر کسی چیز سے ڈر ہو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، انسان کو بے قراری ہو رہی ہے، بے چین ہو رہا ہے، مضطرب ہو رہا ہے انسان، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، حتیٰ کہ انسان اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے پاس یہ سے زیادہ آپشن ہے، کئی ایک چیزیں سامنے ہیں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کون سا کروں، تو وہاں پر بھی شریعت نے دعا کا اہتمام کیا، کہا کہ یہ دعا پڑھو اور نکل جاؤ۔ شریعت زندگی کے ہر حصہ انسان کا دعاؤں سے منسلک ہے، اور اسی طرح دعائیں کا اہتمام کرنے والے ان دعاؤں کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے۔ دعائیں پڑھنا ایسی نہیں بلکہ جس طرح سے اس کی نیکیاں، اس کا ثواب میں آخرت میں اللہ دیتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے فوائد بھی اللہ کی دنیا میں عطا کرتا ہے۔ دعائیں دنیا میں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، دعاؤں کی وجہ سے انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نبی فرماتے ہیں، عثمان بن عفان سے روایت وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من قال، جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ جو آدمی اس دعا کو رات میں پڑھے گا، صبح ہونے تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صبح ہونے تک وہ آدمی اچانک آنے والی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر شام میں پڑھتا ہے، صبح میں پڑھتا ہے تو شام ہونے تک وہ آنے والی اچانک مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہماری اور آپ کی حفاظت کرتی ہیں۔ دعا میں اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الذی، شروع کرتا ہوں اللہ کے اس نام سے جس کا نام لیا جائے تو آسمان و زمین کی کوئی مخلوق سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو دعا پڑھنے سے ہماری زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں، حوادث کا شکار نہیں ہوتی، اچانک آنے والی آفتوں سے محفوظ ہوتے ہیں، چاہے وہ آفتیں آسمان سے آئے، بارش کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، چاہے وہ آفتیں زمین کی آفتیں ہوں، زلزلے کی شکل میں ہو، ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ آفتیں انسان کو بیماری کے صورت میں ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس دعا کا اہتمام کر لے تو اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے فالج لگ گیا، میرے جسم کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دیا، تو میں نے یہ حدیث جو بیان کی ہے، ایک آدمی اس حدیث کو سن کر مجھے دیکھنے لگا، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ دعا پڑھنے سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن مجھے فالج لگ گیا تھا، وہ مجھے دیکھنے لگا۔ تو ابان بن عثمان کہتے ہیں ما لک تنظر الی، کیا ہوا تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ کہا نہ عثمان نے اللہ کے نبی پر جھوٹ کہا۔ ایک دن مجھے جو ہے میں غصے کی حالت میں تھا، اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا، اس وقت مجھے فالج کا شکار۔
دعاؤں کی وجہ سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، صحت مند رہا کرتے ہیں، دعاؤں سے انسان چلتا پھرتا بنتا ہے دنیا میں، دعاؤں کی وجہ سے انسان کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر شکایت کرنے لگا، اللہ کے نبی مجھے ایک زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما لو قلت حين امسيت، کہا کہ اگر تم شام میں دعا کو پڑھ لیتے لم تضرک، تجھے یہ کاٹنا سے نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو دعاؤں سے انسان کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں، حوادث کا شکار نہیں ہوتی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا اس وقت سے میں عمل کرنے لگا۔ اتفاقاً مجھے ایک دن مدینے میں ایک بچھو نے کاٹ لیا، اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے اس دن اس دعا کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ تو دعاؤں سے انسان کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں، بیماریوں سے انسان بچتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے راویوں میں سے راوی سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، ایک دن میری ایک بچے کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، فرماتے فلم تجد لہا وجعا، بچھو کاٹنے پر بھی اس کا زہر اس پر اثر نہیں کر سکا۔ تو دعاؤں سے انسان کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں، دعاؤں سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، ناممکن کام انسان کو ممکن ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا اذ نادى ربه نداء خفيا، وہ اللہ تعالیٰ کو آہستہ سے پکارنے لگے، کہا رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے مانگا ہوں اور اس سے محروم ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کبھی۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد عطا کر، اللہ تعالیٰ میری بیوی باندھ ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں اپنے رشتے داروں میں اس بات کا خوف کھاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے تانا نہ مارے کہ میری بیوی باندھ ہے، بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہا کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کوئی بھی بندہ اس نام کا دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو زکریا علیہ السلام نے تعجباً کہا قال ربی انا یکون لی غلام، کہا اللہ مجھے بھی اولاد ہو سکتی ہے ایسی صورت میں کہ میری بیوی باندھ ہو گئی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور ایسی حالت میں کہ میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ سوچے کہ جو عورت باندھ ہو، انسان بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس حد تک بوڑھا کہ اس کے ذہن میں بھی بات نہ آ سکے کہ اسے اولاد ہو سکتی ہے، تو دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں بھی اولاد عطا فرماتا ہے۔ دعاؤں سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں، دعاؤں سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کیسے باہر نکلے؟ فنادى في الظلمات، انہوں نے جو ہے تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، اللہ مجھے معاف کر۔ فاستجب، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، ایک لمبے عرصے تک بیمار تھے، رشتہ داروں نے بیماری کی وجہ سے اپنے رشتے توڑ دیے، گاؤں والوں نے اسے گاؤں سے باہر کر دیا، ان کے ساتھ ان کی بیوی کے علاوہ اور کوئی بچا نہیں۔ اس وقت انہیں بیماری سے جس نے نجات دی، کس عمل کو اختیار کی؟ وہ دعا ہی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ ایوب اذ نادى ربہ، یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے نقصان پہنچا ہے، میں بیماری کا شکار ہوا ہوں، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کی۔ ایک لمبے عرصے تک بیمار رہے جس کا علاج نہیں، تو ایسی حالت میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ اسی طرح دعاؤں کی وجہ سے بڑے بڑے کام جو انسان کی سوچ کے باہر ہوں، دعاؤں کی وجہ سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی، کسی کو اس کے بعد ایسی بادشاہت نہیں ملی۔ ہوائیں ان کے حکم پر چلا کرتی تھی، ہواؤں کو اشارہ کرتے تو رک جاتی، ہواؤں کو اشارہ کرتے تو چل پڑتی، ہواؤں کو کہتے تو آہستہ ہو جایا کرتی، ہواؤں کو کہتے تو یہی ہوا طوفان بن جایا کرتی تھی۔ پہاڑ ان کے اشارے
سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جایا کرتے تھے۔ پرندوں کی بات، پرندوں سے بات چیت کرنے والے، جانوروں کی بات کو سننے والے، یہ چونٹیاں یا کیڑے مکوڑوں کی بات سننے والے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی، اتنی عظیم بادشاہت کہ اس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت اللہ نے عطا نہیں کی۔ کیسے اللہ نے ان کو بادشاہت دے دی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال رب اغفر، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب مجھے معاف کر، وہب لی ملکن، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو وہ بادشاہت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت انہیں عطا کی کہ جنات اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ان کے تابع تھے، ہوائیں اتنی تیز دم ہونے کے باوجود ان کے تابع تھے، چرند پرند ان کے تابع تھے، ان سے بات کیا کرتے، ان کی بات سنا کرتے، سمجھا کرتے تھے۔ کیسے اللہ نے عطا کی؟ کہا کہ یہ دعا ہی تھی جو ناممکن سے ناممکن کام کو ممکن کر دیتی۔ دعا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، دعاؤں سے بہت سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، دعاؤں سے انسان کی مصیبتیں دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ یہ دعا کی تھی، اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر، اللہ اسے تعبیر کا علم دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کا کوئی قرآن کی تفسیر میں مقابلہ کرنے والا نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے میں عبداللہ ابن عباس کے برابر کوئی نہیں تھا۔ یہ دعا ہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ یہ دعا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے انس بن مالک کو دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اللہ اس کے اولاد میں برکت دے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ دعا ہی تھی، اس کے بعد میرا شمار انصار کے بڑے بڑے مالداروں میں ہونے لگا، اور جب ان کی وفات ہوئی 120 سے زائد بچے ہوئے تھے۔ یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ سے مانگی گئی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ تو دعا انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، دعاؤں سے انسان کی زندگیاں خوشحال ہوا کرتی ہیں، دعاؤں سے انسان کی زندگی سے غربت دور ہوتی ہے، دعاؤں سے انسان کی زندگی، انسان کا گھرانہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ دعا ہی ہے جس سے انسان کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ دعا ہی ہے جو انسان دنیا میں کر لے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نزلت به فاقہ، فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے دنیا میں غربت میں مبتلا کر دیا، فانزلها بالناس، وہ اپنی غربت کے چرچے، اپنی غربت کی شکایتیں لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے غربت لگ گئی ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، تم مدد کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس کی غربت کو کبھی دور نہیں کرے۔ لوگ چاہے مٹھی بھر کر دے دے، چاہے لوگ اسے بلڈنگوں کی بلڈنگیں رخصت کر دے اس کے لیے، وقف کر دے اس کے لیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کبھی اس غربت کو دور نہیں کرے۔ اور آگے فرمایا اور جو آدمی اپنی غربت کی شکایت، اپنی تنگدستی کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگدستی کو فوراً دور کر دیتے ہیں، یا نہیں تو کچھ دیر کے بعد ہی صحیح اللہ تعالیٰ اس کی تنگدستی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعائیں انسان کی زندگی پر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ دعاؤں کی وجہ سے انسان کے گھر بس جاتے ہیں، دعاؤں کی وجہ سے انسان کے گھر آباد ہوتے ہیں، دعاؤں کی وجہ سے انسان کا پریوار، انسان کے اہل و عیال خوش نما ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی ہی وجہ سے انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی دنیا کا وہ مالدار نظر آتا ہے۔ دعاؤں کی وجہ سے انسان کی دلوں میں سکون ہوتا ہے، انسان کی زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ دعا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان مصیبتوں سے دور رہتا ہے، آفتوں سے دور رہتا ہے۔ جو مصیبتیں آئی اللہ سے دعا کی، اللہ نے مصیبت اٹھا لی، یہ دعا کا اثر۔ لیکن جو مصیبتیں ابھی نہیں آئی ہیں، آنے والی ہیں، تب بھی اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو آنے والی مصیبت بھی اس دعا کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کو کہتی ہیں الدعاء ينفع مما نزل، کہتی ہیں کہ دعا یہ وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ دعاؤں کی وجہ سے وہ مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں جو ابھی آئی نہیں ہیں۔ دعاؤں کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں بھی انسان کے لیے
دور ہو جاتی ہیں، آنے والے حوادث کا شکار ہونے سے انسان بچ جاتا ہے، آنے والی بیماریوں کی شکل میں، چاہے وہ آنے والے غربت کی شکل میں، نقصان کی شکل میں ہو، چاہے کوئی مسئلہ اگر آنے والی مصیبت ہے تو دعاؤں کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح دعائیں کبھی بیکار نہیں جاتی، کبھی بھی دعائیں بیکار نہیں جاتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کئی بار مانگ چکا ہوں اللہ کیوں جتا نہیں کیا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے نہیں دے رہا، اس کا مطلب کہ آپ کے اللہ نے دعا قبول نہیں کی؟ ایسا نہیں، دعائیں مسلمان کی کبھی بھی آئے گا، کبھی بھی بیکار نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو مسلم بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، بس وہ دعا کسی گناہ کے کام کرنے کی یا کسی رشتہ دار سے اپنی رشتہ داری ختم کرنے کی نہیں، گناہ کے کام اللہ مجھے شراب پینے کی توفیق دے، ایسی دعا نہیں، اللہ فلاں میرا بھائی ہے مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا اسے ختم کر دے، ایسی گناہ کے کام کی نہیں، رشتہ داری کی رشتہ داری، رشتہ دار کی رشتہ داری کو ختم کرنے کی نہیں، بلکہ اللہ سے ان کے علاوہ جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتاہ اللہ احدی ثلاث، اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کے ذریعے سے 3 چیزوں میں چیز عطا کرتا ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ ایک یہ، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ سے اس نے مانگا اللہ مجھے اولاد دے، اللہ اولاد دے دیتے ہیں، اللہ سے مانگا اللہ میرے کمائی برکت دے، اللہ کمائی برکت دیتے ہیں، اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے حلال روزی دے، مجھے اپنے پیر پر کھڑنے کی توفیق دے، میں خود کا کچھ بزنس ہو، خود کا کچھ یہ ہو، اللہ دے دے، اللہ میری بیماری کو شفا دے، اللہ دے دے۔ تو جیسے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے، عطا کر دیتے ہیں، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، بلکہ آخرت کے دن میں کے لیے اس کی دعا کو اللہ جماتے تھے۔ دعا جو کرتا رہتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، بلکہ آخرت کے لیے، دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کا جو نیکیاں ہیں، جو ثواب ہے، جو اجر ہے، اللہ اسے جماتے جاتے ہیں، جماتے جاتے ہیں، جماتے جاتے ہیں۔ جب آخرت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تمہاری نیکیاں جو تم نے دنیا میں دعائیں کی تھی دو، یا نہیں تو دعاؤں کی وجہ سے اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا ہے، اللہ سے تیرا نصیب بھی نہیں کیا، اس دعا کی وجہ سے انسان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ دعاؤں کی وجہ، ایسا نہیں مانگا ہوتا کہ اللہ مجھے آنے والی بیماری سے بچا دے، مگر اس نے مانگا کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ نے نیک اولاد نہیں دی، لیکن اس کی دعا کرنے کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبت اس دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ تو دعا کبھی بھی مومن کی، کبھی دعا مومن کی رائگاں نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، یا تو اللہ تعالیٰ جو مانگتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، یا نہیں تو ان کی دعاؤں کو اللہ اٹھا کر رکھتے ہیں، قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، یا نہیں تو اس کے ان دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہا کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں، قال بعض السلف، بعض سلف صالحین جو ہے دعائیں دیا کرتے تھے، وہ ابن آدم بورک لک فی الحاج، وہ ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے کہ آدم کے اولاد اللہ تیری ضرورتوں پر برکت دے دے، اللہ تیری ضرورتوں کو زیادہ کر دے، کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کا، اپنے مالک کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے رہو۔ سلف صالحین میں بعض ایسے بھی سلف ہوا کرتے تھے جو ایک دوسرے کو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری حاجتوں کو بڑھا دے، تمہاری ضرورتوں کو اللہ بڑھا دے، تاکہ اس ضرورت کے چکر میں تم اپنے رب کا دروازہ بار بار دستک دیتے رہو۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بھی مشائخ تھے ہمارے جو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرورت ڈال دے، دعا تمنا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرورت ڈال دے تاکہ میں اس کے ذریعے سے دعا کروں، اور دعا کی جو حلاوت ہے، تجھ سے سرگوشی کرنے کی جو مٹھاس ہے، تجھ سے مانگنے کا جو مزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میں محسوس کروں۔ اور آگے کہتے ہیں اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مانگوں میری ضرورت پوری ہو جائے، جلدی ضرورت پوری ہو جائے، میں ہرگز نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری ضرورت دیر سے پوری ہو تاکہ دعا کی لذت مجھے حاصل ہو سکے۔ اس لیے کہ انسان کا نفس جب اسے چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس سے رک جاتا ہے۔ تو سلف صالحین اس بات کا اہتمام، اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کے لیے حاجتیں پیدا کر دے تاکہ وہ اللہ سے کثرت سے دعا کرے۔ تو دعا معزز حاضرین، دعا کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔
انسان کی زندگی پر بڑے اثر انداز ہیں۔ یہ ایک دو ایسی مثالیں ہیں، ورنہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی نے دعاؤں کے تعلق سے ایسی ایسی چیزیں بیان کی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا، ایک ایسا وقت آیا کہ میرا جہاں گھر تھا وہاں کے آس پاس کے سارے گھروں کو آگ لگی، لیکن میرے گھر کو آگ نہیں لگی۔ کیوں نہیں لگی؟ ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دعاؤں کا اہتمام کیا۔ تو معزز حاضرین، دعائیں انسان کی زندگی پر بڑا اثر رکھتی ہے۔ دعاؤں سے انسان کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، مصیبت انسان کی بیماری کو شفا ملتا ہے، تنگ دست گھروں کو جو ہے خوشحالی ملتی ہے۔ کثرت سے دعا کرے، ضرورت ہے تب بھی دعا کرے، ضرورت نہیں تب بھی دعا کرے، اللہ سے بار بار مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں، اس سے سوال کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ